تو اللہ یہاں پہ پیسے نہیں دے گا، آپ کو صحت دے گا، آپ کو نعمت دے گا۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوچا تھا یار ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ میں نے گھر میں اپنے روم میں اسٹوڈیو بنایا تھا، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یار مشکل ہے، ایک روم میں 3 آدمی ہیں تو اپنی اپنی الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے، تو آپ نہیں بنا سکتے۔ میں سوچا کہ میں چھت پہ جا کے اپنا ویڈیو بنا سکتا ہوں، وہ بھی لائٹ سنس میں صبح کی۔ میرے بتانے کا مقصد یہی تھا یار کہ آگے رمضان آنے والا ہے میرے دوست، اس میں اپنی زندگی بدلنے کا پورا چانس ہمیں اللہ دے رہا ہے، اور کیوں نہیں ہم بدلے اپنی زندگی۔ آپ رمضان میں قرآن پڑھنا، اس کو قرآن ختم کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا۔ آپ ایک ہی پارہ پڑھو لیکن اس کو سمجھ جاؤ تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا میرے دوست۔ رمضان کے بعد بھی نمازیں ہوتی ہیں ہم پہ، لیکن ہم رمضان میں کیوں اتنے دل سے، اتنے احترام سے نماز کو پڑھتے ہیں؟ کیوں باقی بعد نمازیں فرض نہیں ہوتی ہیں؟ یہ ٹاپک کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ یہ آپ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کیا فرماتا ہے۔ اکثر جو لوگ دیکھتا ہوں کہ وہ غافل ایسے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل آسان ہے، چاہے سو جاؤ، جب چاہے گم جاؤ، جدھر چاہے مرضی اپنی چلا لو۔ لیکن اللہ کا ایک قدرت کا ایک نظام ہے، پیرامیٹر ہے، ہمیں چلنا ہے، تو ہم اس کے خلاف جائیں گے تو ہماری زندگی مشکل میں ہو جائے گی۔ اس چیز کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مریم میں دیکھ رہا تھا، وہی فرما رہے ہیں 75 میں ایگزیکٹ ورڈ وہی لکھا ہوا ہے جو ہم زندگی میں ریلیٹ کر پائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیجیے جو گمراہی میں ہے اللہ رحمان اس کے خوب لمبی مہلت دیتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، نماز نہ پڑھے اور اپنی زندگی میں مست رہے، وہ خوب لمبی مہلت دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کا۔ اس وقت اس کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے اعمال تھے اور کون جتھا کمزور تھا۔ یہ چیزیں ہمیں قرآن میں سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مہلت، اور اپنی نظروں سے آپ دیکھتے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی ہے، اس کو مہلت اتنی دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نماز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی اگلی آیت میں اچھے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے 26 میں 76 میں سورہ مریم کے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے۔ اگر جو نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو پڑھائے گا۔ آپ سوچو گے بھی نہ بھی تب بھی اللہ آپ کو پڑھائے گا۔ وہ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اکبر۔ یہ دونوں لوگ کو یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو مشکل نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پڑھا دیتا ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھتا ہے نا، ہوش کے ناخن لو میرے دوستو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بنا چاہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ جب تک آپ نہیں چاہو گے نماز پڑھنے کے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے گا میرے دوستو۔ رمضان آنے والا ہے، اتنا بڑا مقصد آپ کے سامنے ہے۔ ان مہینوں میں آپ کہتے ہیں نا 30 دن نماز پڑھو گے تو آپ کو نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ نماز پڑھتے پھر بھی آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی آپ کا دماغ دل درست نہیں ہے، آپ نمازیں دکھاوا کی پڑھتے ہو، عبادت دکھاوے کی کرتے ہو، اور رمضان میں اب کمانے کے چکر پڑے رہتے ہو۔ میرے دوستو اب اپنے آپ کو کما لو، دنیا کا سارا مال ہے یہیں پہ رہ جانے والا ہے، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مرنا ہے۔ آپ جو کہتے ہو نا کہ یار ایک دن مر جانا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ اگر سچ دل سے آپ بولو کہ ایک دن مرنا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی میرے دوستو۔ آپ جھوٹ بولتے ایک دن مر جانا ہے، اگر آپ سچے دل سے اگر کہتے ہو مر جانا، آپ کو خوف آئے گا۔ مرنے سے پہلے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے میرے دوستو۔ سارے نظام کے ہم خلاف جا رہے ہیں، اور ہماری ساری زندگی ڈسٹرب پہ جا رہی ہے، اچھے ٹریک پہ نہیں جا رہی۔ اللہ بولتا ہے کہ صبح میں اٹھو، نمازیں پڑھو اور اپنے کام پہ جاؤ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شام کو اٹھ رہے ہیں اور ہماری تکلیفیں بڑھ جا رہی ہیں، کام صحیح ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے، مطلب ہم سارے ٹریک سے ہم اتر چکے ہیں، اور کھوجتے ہیں کہ خوشحالی کہاں آئے گی۔ میرے دوستوں خوشحالی اس میں ہے، قرآن میں، لیکن ہم قرآن کو کبھی آج تک کھول کے دیکھتے نہیں۔ اب اس کی جو کھولنے اتنا کھولیں گے، لیکن وہی بنا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے ایک بار سوچ کے دیکھیے، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہو اس میں دل نہ لگاؤ، بس جیسے چل رہا ہے چلنے دو، کوئی لکھا پڑھی نہ کرو، تو کیا آپ کا کاروبار چلے گا؟ اس کاروبار کو اتنے دل سے کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں۔ آپ کو جو لامحدود زندگی ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گی، وہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں کی زندگی 50-60 یہی ہے، لیکن اس بات کو 50-60 اس بات کو حقیقت مانو کہ مرنا ہے، لیکن آپ تو بس
یار مرنا تو ہے، کیا کریں گے، مر جائیں گے، بس ایسے نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ مرنے اور بولنے کے لیے ورڈ جو تکلیف دیتا ہے کہ میری تیاری نہیں ہوئی، بنا تیاری کیے میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میرے دوستوں میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں، آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے مجھے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، آپ کی مرضی ہے۔ ہم بھی کام کرتے ہیں اسی طرح، اللہ دینے والا ہے، اور اللہ آپ کے دلوں میں ہمارے دلوں کی جذبات کو آپ کے دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ وہ ضرور پہنچائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔